رمضان مبارک کی آمد ہے، اللہ رب العزت کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں کا مہینہ مسلمانوں کا مہمان بننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی اور مہینہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں جتنی اہمیت کا حامل اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو بنایا ہے، جس کی ہر گھڑی دوسرے سال سے بڑھ کر، جس کے اندر کیا گیا ایک ایک عمل دوسرے ماہ کے فرائض کے برابر، ایک ایک نفل ایک ایک فرض کے برابر، اور جس میں اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور بخشش اور رحمت کے دریا کھول کے بندوں سے فرماتا ہے کہ میں نے یہ مہینہ تمہارے پاس مہمان بنا کے بھیجا ہے، جتنا کچھ تم اللہ سے لینا چاہتے ہو نا ان محدود گھڑیوں میں لے لو، جتنا کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی بات ہو یا عقبہ کی بات ہو، اللہ کی محبت کی بات ہو، اللہ کے قرب کی بات ہو، اللہ کی نزدیکی کی بات ہو، تو تمہیں یہ ہر چیز اس مہینے میں ملے گی جو سال بھر نہیں ملی ہے۔ جو درجہ اور مقام تم سال بھر نہیں حاصل کر سکے وہ درجہ تم اس ایک ماہ میں حاصل کر سکتے ہو۔ ایک مہینے کے اندر تم یہ درجات حاصل کر سکتے ہو۔ اور یہ مہینہ کتنی برکتوں کا حامل ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہی نہیں ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام اس کا انتظار کرتے اور اس کے لیے خصوصی طور پہ تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اس ماہ مقدس کے اندر، رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر، آقا علیہ السلام کے معمولات بدل جاتے، آپ کے معمولات دگنی ہو جاتے، ہر طرح کی مصروفیات، ہر طرح کی تھکاوٹ میرے آقا ختم کر دیتے اور دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات جاگ کے اللہ کی بارگاہ بندگی کرتے۔ معمولات نبوی رمضان کے اندر کیا تھے کہ آقا علیہ السلام اس مہینے کے اندر صیام رمضان کا اہتمام کرتے، روزے رکھتے، رات ہوتی تو قیام کا اہتمام کرتے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے، قرآن کے پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرتے، اور آقا علیہ السلام اس مہینے کے اندر کثرت خیرات بھی کرتے، حد سے زیادہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے، ذکر اذکار بڑھ جاتا، انتہائی زیادہ ذکر و اذکار کے اندر آقا علیہ السلام شروع ہو جاتے، اعتکاف کرتے، دنیا سے ناطہ توڑتے اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے مالک سے ناطہ جوڑ دیتے، اپنے رب سے ناطہ جوڑتے، دنیا سے تعلق کو ختم کرتے اور اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق کو کٹ کے قطع تعلق دنیا سے ہو کر اس سے تعلق کو جوڑ دیتے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ رابطوں کو بڑھا دیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ ماہ مقدس کی کوئی گھڑی اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی یاد سے غفلت سے نہ گزرے۔ اللہ کی یاد سے مہینہ یا کوئی ایک لمحہ اس مہینے کا خالی نہ جائے۔ تو آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے رمضان عطا کر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت رجب شروع ہوتا تو آقا علیہ السلام رجب کے آغاز کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، باری تعالیٰ تو رجب میں بھی ہمیں برکتیں عطا کر، شعبان میں بھی ہمیں برکتیں عطا کر، و بلغنا رمضان، اور مہربانی کر کے باری تعالیٰ ہمیں اپنا مقدس مہینہ رمضان عطا کر۔ ایسی اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظفر فرید کو سبسکرائب کریں۔